साउंड टेक 7 एक्शन। کہ ہم بعض خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ مزارات پر جاتی ہیں اور براہ راست صاحب مزار سے کہتی ہیں کہ بابا ہمیں یہ چیز دے دو، تو کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ ہمیں تو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بالکل اللہ تبارک و تعالی سے ہی طلب کرنا افضل ہے، یہ بڑی اچھی بات کہی آپ، اولا ہے، بہتر ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے، اولیاء اعظام کا طریقہ ہے اور مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ لیکن اگر کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر یہ تمنا رکھتا ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ چونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، میں نے کہا مثال کے طور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھے انعام ملنے کی قوی امید پیدا ہو جائے گی، مزید اطمینان قلب حاصل ہوگا، تو پھر جا کے ریکویسٹ کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر۔ جیسے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت حاضر ہوئے اور آنے کے بعد آپ سے ریکویسٹ کی، سرکار نے دعا فرمائی اور ان کی مشکلیں حل ہوئی ہیں۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب یہ مطلب نہ سوچا جائے کہ جی زندگی میں آپ سے مانگا تھا، زندگی کے بعد اس طرح دعا نہیں کروائی گئی تھی، مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ جنہ مرضی جھوٹ مار لو، تانوں کسی نے ڈکنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز زندگی میں عین ایمان ہے یا درست ہے، وہ مرنے کے بعد شرک نہیں ہو جاتی۔ یہ رانگ نمبر ہے، یعنی وہ اگر پہلے بھی شرک ہے بعد میں بھی شرک ہوگا، بعد میں ناجائز تو پہلے بھی ناجائز ہوگا، اس لیے یہ اصول ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو کہانی کی ڈیوٹی۔ تو ہم نے آپ کو ایک محتاط طریقہ بتایا، اگر آپ بازارات پر جاتے ہیں حاضری کی قصد و ارادے سے جائیں، اور اگر آپ براہ راست ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل کو آسان فرما دے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین سے اپنے لیے الہ معبود مقرر کر لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد وفات بھی ایک دنیا سے پردہ فرما جانے والا دعا پر قدرت رکھتا ہے۔ کہتے مٹی جھوٹ مار دیو، سب جھوٹ ہے۔ کس حدیث سے اس نے یہ کہانی نکالی؟ جو لہٰذا ان سے اگر ریکویسٹ کی جائے ان صحیح عقیدوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے ٹینشن نہیں لینے کا، اپن ہے نا، اس دن ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے شروع میں آتا ہے نا کہ یہ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں نا، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن یہ ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی، اور وہ اللہ کو کہیں گی کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں پکارا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ ان سے اعلان برات کر دے گی۔ یہ ساری آیات میں نے مسئلہ نمبر 121 میں کور کی ہوئی ہے کہ بزرگ خود ہی دشمن بن جائیں گے بزرگوں کے ماننے والوں کے۔ ایمان والوں کی چھٹی صفت والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ تو اب بڑی کریٹیکل ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارتے وہ لوگ، یہ ان کی نشانی ہے۔ یہاں عبادت کا ذکر نہیں آیا، دعا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک کی دعا میں ہونا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور بھی الہ کو دعا کے لیے نہیں پکارتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہ پہلی کمانڈ ہے توحید۔ یہاں پر میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ آیات اس مضمون کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ضرور بیان کروں گا۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بتاؤ کون ہے وہ جو مشکل میں گھرے ہوئے، اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سن لیتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی تکلیف کو دور کرتے ہیں؟ تو اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ جس کو مشکل اور پریشانی میں مدد کے لیے پکارا جائے وہ الہ ہے۔ ختم۔ ٹھیک ہے بھائی، میں چلتا ہوں، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔